السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دیوان مرحوم کی یاد میں، ٹھیک ہے؟ تو دیوان مرحوم کی یاد کو کس نے لکھا ہے؟ شمیم احمد شمیم نے۔ مرحوم کس سے کہتے ہیں؟ جو اس دنیا سے رخصت یا رحلت کر چکا ہوتا ہے اس سے مرحوم کہتے ہیں۔ میں موت سے نہیں گھبراتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب، بیوی بچے اور دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بھائی اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بول گیا ہوں۔ تو یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، میں موت کب آئے، ٹھیک ہے، اس کو تو آنا ہی ہے، اس چیز سے میں نہیں گھبراتا، میں نہیں ڈرتا۔ پر ڈرتا کس بات سے ہوں کہ یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد جو میرے عزیز و اقارب، عزیز کسے کہتے ہیں؟ پیارے، اور اقارب کہتے ہیں وہ لوگ جو بہت قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت رازدار ہوتے ہیں، ہر ایک بات کو جانتے ہیں کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، دوست وغیرہ، ٹھیک ہے، بیوی بچے اور دوست، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو بیوی ہیں، بچے ہیں اور دوست، اور احباب، احباب کہتے ہیں حبیب کی جمع احباب، ٹھیک ہے، جو حبیب کہتے ہیں پیارے سے، جو قریب کے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں اس کے، یہ سب اس سے کیا کر دیں گے؟ بلا دیں گے۔ یہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ یہ سب اس لوگ کو بلا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یعنی عزیز و اقارب، بیوی بچے اور دوست، ٹھیک ہے، یہ سب اس کو بلا دیں گے، اس بات سے یہ ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ جس طرح کہ اس نے، شمیم احمد شمیم نے، اپنے باپ، مرحوم باپ کو، ٹھیک ہے، جو اس دنیا سے فانی کر چکے ہیں، ان کو بھول دیا ہے، ٹھیک ہے، بلا دیا ہے، اپنے مرحوم بھائی کو بھی بھول چکے ہیں، یا کہ اپنے عزیز ترین دوست، ٹھیک ہے، یعنی جو بہت ہی کیا ہو، پیارا دوست ہو، ٹھیک ہے، عزیز ترین دوست اسی سے کہتے ہیں، عبدالقادر دیوان صاحب، ٹھیک ہے، ان کو یہ رفتہ رفتہ بھول گیا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے مجھے بھی میرے جو بیوی بچے ہیں، دوست احباب وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مجھے اسی طرح سے بھول جائیں گے جس طرح سے یہ ان لوگوں کو بھول چکا ہے، یعنی کہ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر کو، ٹھیک ہے، جو کہ اس دنیا فانی سے رخصت کر چکے ہیں۔ میں اس وقت کئی محفلوں کی جان، کئی انجمنوں کی رونق، اپنے محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں۔ جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں تک گر یہ ماتم اور اظہار افسوس ہونے کے بعد اس طرح بلا دیا جاؤں گا کہ جیسے کبھی میرا وجود ہی نہ تھا، اور میرے بچے بھی کبھی میرا ذکر اسی بے تعلقی سے اور سرد بحری سے کریں گے جس طرح میں اپنے والد یا دادا مرحوم کا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کہہ رہا ہے شمیم احمد شمیم اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت میں محفلوں کی جان ہو، ٹھیک ہے، جب محفلیں سجتی ہیں تو ان میں کوئی ایسا خاص بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس محفل میں جان بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کئی انجمنوں کی رونق، انجمن کہتے ہیں گروپ سے، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے گروپس ہیں جن کی میں رونق ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جن میں یہ خاص پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اپنے محدود سی کائنات کا مرکز، یعنی جو اس کی کائنات ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا ڈومین ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ کیا ہے؟ مرکز ہے، ٹھیک، بہت سے دلوں کی مسرت، مسرت کس سے کہتے ہیں؟ خوشی سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت سے دلوں کی کیا ہے؟ خوشی ہے، اور نگاہوں کی سجاوٹ، ٹھیک ہے، اور بہت ساری نگاہیں کس سے کہتے ہیں؟ نظروں سے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے یہ سجاوٹ کا باعث، نظروں کی سجاوٹ کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، جب اس دنیا سے یہ چلا جائے گا تو کچھ دنوں بعد کیا ہوگا؟ کچھ دن کے لیے افسوس، اظہار، ماتم وغیرہ منایا جائے گا، ٹھیک ہے، مرنے والے کے پیچھے جیسے ماتم مناتے ہیں، روتے وغیرہ ہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو بلا دیا جائے گا، جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے اس کے بچے اس سے بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر بے تعلقی سے، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ گہرے تعلق سے نہیں کریں گے، بابا گزر گئے تو مسئلہ ختم، ٹھیک ہے، اور سرد مہری کے ساتھ، یعنی کم محبت کے ساتھ، بالکل کم اثر کے ساتھ، ٹھیک ہے، سرد مہری سے ہم کہیں گے،
یہ اس کا اپنے والد کا ذکر کریں گے، یعنی شمیم احمد شمیم کے بچے اس کا ذکر کریں گے۔ کیوں کریں گے اس طرح کا ذکر؟ کیونکہ جو شمیم احمد شمیم ہے اس نے بھی اپنے باپ کو، جب اس کے باپ ٹھیک ہے والد صاحب یا کہ اس کے مرحوم دادا صاحب اس دنیا سے رخصت کر چکے تھے، تو اکثر اس نے بھی ایسے ہی کیا ہے، ان کو بڑی سرد مہری کے ساتھ یاد کیا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار یاد کرتے تھے۔ پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا، اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو میں سوچتا تھا جب میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو دنیا کا جو یہ کاروبار ہے، جو اس کے جن محفلوں کی یہ جان ہے، ٹھیک ہے، یا کہ جو اس کے بچے ہیں، بیوی وغیرہ، ٹھیک ہے، دوست احباب، ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، اس کے جانے کے بعد۔ اور یہ دنیا کتنی ویران کس سے کہتے ہیں؟ اجڑی ہوئی لگے گی، ٹھیک ہے، افسردہ لگے گی، افسوسناک لگے گی، ٹھیک ہے، اور کیسا محسوس ہوگا اس دنیا کو۔ لیکن پھر یہ کہتا ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ چوٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مر جائے گا تو کوئی بھونچال نہیں ہوگا، سب لوگ اپنا اپنا سنبھال لیں گے، جس طرح کہ یہ اپنا سنبھال گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے باقی لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنا سنبھال لیں گے۔ اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے اسی طرح سے اگر میں مر جاؤں گا تو کوئی خلا واقع نہیں ہوگا۔ خلا واقع کس سے کہتے ہیں؟ خلا کس سے کہتے ہیں؟ ایٹماسفیئر سے، ٹھیک ہے، یعنی جو زمین سے اوپر کی سطح ہوتی ہے اس سے خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا اسی طرح اسی رفتار سے چلتی رہے گی، اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا جس طرح سے چل رہی ہے ایسے آگے چلتی رہے گی، جو اس کے بہت قریب ترین رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اور عزیز ترین دوست ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت قریب رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے بیوی بچے وغیرہ ہوتے ہیں، ماں باپ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا کہ عزیز ترین دوست جو بالکل قریبی دوست ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت نہ ملے گی، یعنی کسی کو بھی دو آنسو بہانے کی فرصت نہیں ملے گی، کوئی نہیں روئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا بھول جائیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کچھ دن ہو سکتا ہے یہ رو جائیں، ٹھیک ہے، کچھ دن صدمہ ان کو لگے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ چند ہفتوں بعد کیا ہو جائے گا کہ چند دنوں بعد یا چند ہفتوں بعد یہ مجھے بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، غم جو ہے ان کو بالکل بھول جائے گا میرا، ٹھیک ہے، کوئی فکر نہیں رہے گی کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمارا دوست تھا وہ اس دنیا سے رخصت کر چکا ہے، اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہیتوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ اس لیے بھول جائیں گے جیسی کرنی ویسے بھرنی، ٹھیک ہے، اس کو بھی اپنے جو عزیز دوست تھے، چہیتے جو تھے اس کے، ٹھیک ہے، چاہنے والے، اس کے چہیتے کس سے کہتے ہیں؟ چاہنے والے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بھول چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس کو بھول جائیں گے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس تصور سے کانپتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے میں تو اسی تصور کہتے ہیں کسی اپنے ذہن میں کوئی کسی چیز کا خیال آنا، ٹھیک ہے، اس تصور سے کانپتا ہے، یہ اس تصور سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اور موت سے اسی لیے ڈرتا ہے کہ مجھے بعد میں، میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی دعا وغیرہ نہیں کرے گا، اصل میں یہ اس کا کہنے کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رہنائیاں کم نہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے میرے اس ڈرنے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، میرے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو موت آنی ہے وہ آئے گی ضرور، ٹھیک ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، ٹھیک، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رہنائیاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہہ رہا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ میری موت کے بعد جو دنیا کی رہنائیاں ہیں، ٹھیک ہے، رہنائیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ رہنائیاں آپ کس سے مان لیں گے ہم یہاں پر؟ یہ رنگینیاں وغیرہ، ٹھیک ہے، جو دنیا کا سلسلہ ہوتا ہے، چرچے وغیرہ، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی،
یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رہنایاں نہیں جاتی. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو کن حسین ہاتھوں نے بنایا ہے کہ یہ لاکھ بگڑ جائے نا، اس کی جو رہنائیاں ہوتی ہے، رنگینیاں ہوتی ہے نا، یہ نہیں جاتی. ٹھیک ہے، دنیا پھر بھی ویسے ہی حسین رہتی ہے. ٹھیک ہے، جو چرچے ہوتے ہیں دنیا کے وہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. ان ایسے حسین ہاتھوں نے ان کو بنایا، اس دنیا کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، چھ سال قبل آج ہی کے دن 5 مئی جب مجھے میرے عزیز ترین دوست، ہم سفر اور ہمدم رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ 6 سال پہلے کیا ہوا تھا، 5 مئی کو، جب اس کا عزیز ترین دوست، بہت پیارا دوست، ہم سفر بھی جو تھا، ٹھیک ہے، جو ساتھ میں سفر چلتے ہیں، یا ہمدم. ٹھیک ہے، ہمدم میرے دوست. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا بہت جگہ پر. رفیق کس سے کہتے ہیں؟ پیارا. ٹھیک ہے، اور رقیب کہتے ہیں دشمن سے. رفیق اور رہنما. ٹھیک ہے، رہنمائی جو کرتا ہو. ٹھیک ہے، عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کے رہ گیا. ٹھیک ہے، جب ان کے مرنے کی خبر ملی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سہم کے رہ گیا، ڈر کے رہ گیا، خوف سے دنگ رہ گیا. ٹھیک ہے، اس سے کہتے ہیں سہم کے رہ گیا. ٹھیک، مرگ ناگہانی کس سے کہتے ہیں؟ مرگ ناگہانی اس موت سے کہتے ہیں جو اچانک واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ایک بندہ جوان چلا جاتا ہے جس کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ مر جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اچانک اس کی ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مرگ ناگہانی، اچانک ہی کسی کی موت واقع ہونا جو کہ انسان کو یقین میں نہ ہو کہ یہ مرنے والا ہے. اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے. اب اس دن کا اگر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیوان صاحب جو تھے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ شوپیان سے سری نگر آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا، وہ وعدے کے بڑے پابند تھے. اور انہوں نے یہ جو عبدالقادر دیوان صاحب تھے، ٹھیک ہے، یہ وعدے کے بڑے پکے تھے، پابند ہو گیا پکا. ٹھیک ہے، جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھیج دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا وہاں آئیں گے، سری نگر میں آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ خود نہ آ سکے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے موت کی خبر بھیج دی. ٹھیک ہے، یعنی ان کی موت کیا ہو گئی، برآمد ہو گئی. ان کی موت میں بھی زندگی کی شان ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ان کی موت ہوئی نا اس میں بھی زندگی کی شان ہے، کیونکہ ان کو تو زندہ آنا تھا. ٹھیک ہے، زندے نہ آ سکے لیکن اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے موت کی خبر بھیج دی. ٹھیک ہے، وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دہلی میں قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے. یعنی وہ کاروبار، ٹھیک ہے، بزنس کے سلسلے میں وہ کہاں تھے، 3-4 ماہ کہتے ہیں، 3-4 مہینوں سے. ٹھیک ہے، دہلی میں تھے، قیام کہتے ہیں رکنے کو. ٹھیک ہے، وہاں رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اسی ہفتے، جس ہفتے میں ان کی موت ہوئی تو اسی ہفتے میں وہ گھر لوٹے تھے. ان کی غیر حاضری کے دوران ان کے ایک عزیز اور رحلت فرما گئے تھے. یعنی کہ ان کی ایبسینس کے دوران یہ دہلی میں تھے تو ان کے یہاں پر کوئی ایک عزیز دوست اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، یعنی اس دنیا سے گزر چکے تھے. ٹھیک ہے، اور دیوان صاحب مرحوم کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے. اور اب جو مرحوم صاحب ہیں دیوان صاحب، ٹھیک ہے، یہ ان کے گھر میں کس کے لیے جا رہے ہیں، تعزیت کرنے. ٹھیک ہے، کہ خود مرحوم ہو گئے، یہ تو کسی کی موت پہ یعنی کہ کسی کے گھر میں تعزیت کرنے جا رہے تھے مرحوم کی، لیکن کیا ہوا کہ یہ خود مرحوم ہو گئے. ٹھیک ہے، خود گزر گئے اس دنیا سے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دوست کے ہاں جاؤں گا، وہاں ان کے لیے دعا خیر کروں گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ وہ خود اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی اور وہ اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈھیر ہو گئے. ٹھیک ہے، شوپیان سے 4 کلومیٹر دور پر یہ چلے ایک جگہ جس جگہ کا نام رتنی پورہ ہے. تو یہاں پر کیا ہوا، بادل گرجے اور ان پہ آسمان سے بجلی گر پڑی. ٹھیک ہے، تو اپنے گھوڑے سمیت، یعنی اس وقت ہم یہ کہہ لیں گے کہ گھوڑے پر، گاڑیوں کے بجائے گھوڑے پر وہ کیا کرتے تھے، سواری کرتے تھے، اپنا سفر کاٹتے تھے. جب ان پر گھوڑے پہ بجلی گر پڑی تو وہیں پہ ڈھیر ہو گئی، یعنی وہیں پر گزر گئے. ٹھیک ہے، میں ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی آمد یعنی ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تو وہ اپنی آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے، یعنی وہ اس دنیا سے چل بسے تھے، وہ اپنی دنیا کی اور جا چکے تھے. دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے رخی، بے مروتی اور بے رحمی کا کچھ اندازہ
تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ دیوان صاحب کے مرنے سے پہلے جو موت کی بے روحی ہوتی ہے نا، بے روح موت، ٹھیک ہے، بے مروتی اور بے رحمی جو ہے، اس کا مجھے اندازہ تھا۔ اس کو کس طرح سے اندازہ تھا ہم پڑھتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں نے اپنے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا، اور پھر چند سال کے بعد اپنے بڑے بھائی کا غم، لیکن والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے تھے، اس لیے میرے ذہن رفتہ رفتہ ان کی جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں 12 سال کی عمر کا تھا تو اس وقت کیا ہوا، ان کے باپ اس دنیا سے کیا ہو گئے، رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو چند سال کے بعد، کچھ ہی سال کے بعد، ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بڑے بھائی کا غم، لیکن والد صاحب، اچھا، جو ان کے والد صاحب تھے ان کا کیا حساب تھا کہ وہ کافی عرصے کے لیے بیمار تھے، اور بیمار ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ان کا ذہن تھا، ان کو رفتہ رفتہ جو ان کا ذہن تھا وہ جدائی کے لیے تیار ہو چکا تھا، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر کافی عرصے کے لیے اگر بیمار رہا تو انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ اس دنیا سے چلے ہی جائیں، اس بیماری کے عذاب سے بچ ہی جائیں تو شاید بہتر ہوگا۔ تو اس لیے ان کا جو دماغ تھا وہ تیار ہو چکا تھا، تو ان کو لازمی یہ لگ چکا تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیماری کی حالت ہے۔ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ مرتا وہی ہے جو بیمار زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی بڑے بیمار تھے ان کے والد صاحب، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کبھی نہ کبھی مجھے چھوڑ کے چلے ہی جائیں گے، تو ان کا ذہن جو تھا وہ پہلے ہی سے تیار اس بات کے لیے ہو چکا تھا۔ بھائی جان کی موت مجھ سے بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی تھی۔ تو بھائی کا جب یہ ذکر کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موت مظفر آباد میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان سے کافی دور ہوئی تھی ان کی موت، اور اس کی اطلاع بھی ہم تک بہت دنوں سے پہنچی تھی، اور جو ان کے مرنے کی خبر جو تھی، اطلاع کس سے کہتے ہیں، خبر سے، ٹھیک ہے، وہ بہت دن پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تو اس لیے ان کا ذہن جب تک وہ مرحوم کا چہرہ دیکھتے تو اس وقت تک ان کا جو ذہن تھا وہ اسی حساب سے بن چکا تھا، ٹھیک ہے، تیار ہو چکا تھا۔ اس لیے اس غم نے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، گائل نہیں کیا تھا۔ تو کیونکہ یہ دونوں خبریں جو تھی، جو ان کے باپ کا صدمہ تھا اور جو ان کے بھائی کے صدمہ تھا، وہ تو ان کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی، تو ٹھیک ہے، اس کا ذہن جو تھا وہ ایڈوانس میں تیار ہو کے رہ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ جھنجھوڑ کے رکھ دینا ہو گیا، یعنی کہ خطرناک طریقے سے جھٹکا دینا ذہن کو، ٹھیک ہے۔ تو صرف جھنجھوڑ کے رکھا تھا، جھٹکا ہی دیا تھا، گائل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ختم، گائل کس سے کہتے ہیں، ختم کر دینا، بالکل مار دینا، ٹھیک ہے۔ جو ذہن تھا مار نہیں دیا تھا بھائی کی موت نے اور باپ کی موت نے، لیکن دیوان صاحب کی انتہائی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں جب دیوان صاحب اس دنیا سے گزر گئے نا، اچانک ہی میرے پاس ان کی خبر آئی، ٹھیک ہے، تو انتہائی غیر متوقع، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کو توقع ہی نہیں تھا، یہ انتہائی غیر متوقع بات تھی کہ دیوان صاحب بھی مریں گے اس عمر میں، ٹھیک ہے۔ اور بے وقت موت، یعنی کہ وہ موت جب انسان کا وقت نہیں ہوتا ہے، وقت آ چکا ہوتا ہے لیکن انسان کے ذہن کے حساب سے وہ موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کم عمر ہے، ٹھیک ہے، عروج پر ہے، دولت ہے، یہ باقی دنیا کے حساب کتاب، دنیا کے حساب سے انسان موت کو تشبیہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو موت کا وقت آیا ہی ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کی موت کا واقعہ سنا انہوں نے، ٹھیک ہے، شمیم احمد شمیم نے، تو یہ کہہ رہے کہ میرے اعتبار کی جو بنیاد تھی وہ بالکل زندگی پہ میرا اعتبار ہی نہ رہا، زندگی کو بالکل کیا ہو گیا، ان کو اعتبار زندگی پر ان کا بالکل ختم ہو گیا۔ وہ ہے نا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا، وہی ہو گیا، زندگی کا بالکل ان کے اعتبار نہیں رہا۔ ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں ان کی موت کے بعد، یعنی جب دیوان صاحب گزر گئے، ٹھیک ہے، تو ان کی موت کے بعد اگر کسی کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا، اس زمانے میں کوئی بھی گزر جاتا، تو مجھے وہ متوقع نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں کہتا تھا موت آئی تھی تو وہ لے گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی موت کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو موت تھی وہ بڑی جوانی میں آ چکی تھی، تو ان کو یہاں سے یہ لرن، یہ سبق ایک مل گیا کہ موت کبھی بھی کسی کی بھی کسی وقت آ سکتی
ہے، ٹھیک ہے، چاہے جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، بچپن میں ہو، کسی بھی ایج کا ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی عروج پہ ہو، وہ زوال میں اس طرح سے آ سکتا ہے کیونکہ ان کو پریکٹس ہو گئی تھی یہاں پہ۔ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے۔ ان کے کہنے کے مطلب دیوان صاحب اگر اس عمر میں مر سکتے ہیں، اتنے اچھے ہو کے مر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر حساب سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ مر سکتے ہیں تو کوئی بھی مر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بلا نہ سکوں گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ میں اپنے دوست اس دیوان صاحب کو کبھی بلا نہیں سکوں گا، ٹھیک ہے، یعنی بھول نہیں سکوں گا۔ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی وجہ سے، ان کی موت کی وجہ سے جو میری زندگی میں خلا پیدا ہو چکا تھا نا، وہ یہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر وہ اپنی یاد دلاتے رہیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرحوم دیوان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جب وہ اس دنیا سے فانی ہو چکے ہیں، اب ان کی یاد مجھے کم نہیں ہوگی، اس کے بجائے کیا ہوگا کہ ان کی یاد جو ہے وہ شدید ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ میں ان کی یاد مجھے رلائے گی، ٹھیک ہے۔ میں نے شعور طور پر ان کی یاد تازہ رکھنے کا اہتمام کر لیا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں میں نے شعور طور پر، شعور کس سے کہتے ہیں؟ عقل سے، ٹھیک ہے، تو میں نے عقل سے یہ سوچ لیا تھا کہ میں ان کی جو یاد ہے اس کو ہمیشہ تازہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے لکھنے کی میز پر ان کی ایک فریم شدہ تصویر سجا دی تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں جہاں پر میں بیٹھ کے لکھتا تھا جس میز پہ، ٹھیک ہے، تو اب اس میز پہ میں نے ان کی ایک فریم میں ان کی تصویر لگا دی، ٹھیک ہے۔ میں ہر سال 5 مئی کو آئینے میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا رہا، ٹھیک ہے، یعنی ہر 5 مئی کو ان کی موت ہو چکی تھی، تو اب یہ ہر 5 مئی کو کام کرتے ہیں، مئی میں یہ کرتے ہیں کام کہ ان کے بارے میں کچھ قلم بند جملے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لکھتے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کا بے رحم قافلہ یادوں کی پگڈنڈی پر گرد کی اتنی تہیں جما دے گا کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگیں گی۔ تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کا بے رحم قافلہ، ٹھیک ہے، جو یہ یادوں کی پگڈنڈی تھی نا، ٹھیک ہے، جو ان کے بارے میں اس نے سوچا تھا، یوں مان لو آپ، ٹھیک ہے، کہ میں ان کو یاد رکھوں گا، پھر کیا ہوا اس یادوں پہ ایسے سمجھ لو کہ جس طرح سے پگڈنڈی پہ، ٹھیک ہے، پگڈنڈی کس سے کہتے ہیں؟ روڈ سے باہر جو باہر کے کناروں پہ جو چلنے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں کے چلنے کے لیے جو راستہ بنایا ہوتا ہے اسے پگڈنڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کس طرح سے گرد بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دھول بیٹھ جاتی ہے، تو اس طرح سے اب ان کی یاد پہ دھیرے دھیرے سے دھول بیٹھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی یاد ان کو دھیرے دھیرے کیا ہو گئی؟ بھول گئی، اور یہ ان کے لیے اجنبی نظر آنے لگے، یعنی کہ اب یہ ان کو زیادہ یاد نہیں کرتے ہیں، دیوان صاحب کو یہ زیادہ یاد نہیں کرتے۔ دیوان صاحب کی تصویر آج بھی میرے میز کی زینت ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے یہ تصویر بولتی تھی، اب خاموش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوان صاحب کی جو یہ تصویر ہے نا، یہ آج بھی میرے میز کی زینت ہے، وہیں پہ سجائی ہوئی ہے، دھول اس سے میں اتارتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں، لیکن اب اس طرح سے مجھے ان کی یاد نہیں آتی، اب یہ خاموش ہو گئی ہے۔ پہلے اگر میں دیکھتا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید اس میں سے دیوان صاحب نکل آئے اور میرے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کا انداز لگتا تھا، لیکن اب جو یہ ہے، اب مجھے پورا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک مردہ تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی یاد اب بھی میرے سینے میں محفوظ ہے، لیکن بہت سی یادوں کا ایک حصہ بن کر یہ یاد اپنی شخصیت کھو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یاد تو میرے سینے میں محفوظ ہے، ان کی یاد تو ہے میرے سینے میں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سی یادوں کا حصہ بن کر یہ اپنی شخصیت کھو گئی ہے، لیکن اب کیا ہو گیا کہ یہ اپنی شخصیت جس طرح سے یہ میرے دل و دماغ میں ہوا کرتی تھی ان کی یاد، اب ویسی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب ویسی بالکل نہیں رہی۔ اب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک اجنبی پن سا کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب اگر میں دیوان صاحب کے بارے میں سوچی تو مجھے لگتا ہے وہ کوئی اجنبی ہیں، ٹھیک ہے، یا کہ میں کوئی کسی اجنبی کے بارے میں سوچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اجنبی وہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنا نہیں ہوتا، وہ پرایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جب یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کو یہ نہیں لگتا کہ میں دیوان صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں، ان کو لگتا ہے کسی اجنبی کے بارے میں سوچ رہا
ہوں، اسٹرینج ہو گیا اجنبی، ٹھیک ہے. وقت کے بے مروت ہاتھوں نے میری زندگی کا سب سے پیش قیمتی سرمایہ لوٹنا شروع کر دیا ہے، اور میں اس جرم کا اقبال کرتا ہوں کہ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے یہ لوٹ یہ غارت گری دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے وقت کی جو بے مروت، ٹھیک ہے، بے رحم، ٹھیک ہے، ہاتھوں نے کیا کیا، جو میرے پاس بیش قیمتی تحفہ تھا، سرمایہ تھا، یعنی جو اس کے دوست تھے، ٹھیک ہے، دیوان صاحب تھے، وہ کیا ہو چکے ہیں، وہ لوٹ چکے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت کا اس چیز کا کیا کرتا ہے، جرم اقبال کرنا، یعنی جرم قبول کرتا ہے کہ میں خاموشی سے تماشائی کی حیثیت سے لوٹ یہ غاری دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ اس کے دل سے جو یہ لوٹ ہو رہی ہے، ان کی یاد اس کو نہیں آ رہی ہے، وہ یاد ختم ہو چکی ہے، یہ غارت گیری، ٹھیک ہے، یہ ساری یہ چیزیں یہ دیکھ رہا ہے تماشائی کی طرح. ابھی دیوان صاحب کو ہم سے جدائی ہوئے صرف 6 سال گزرے ہیں، لیکن آج ان کی چھٹی برسی پر ان کی یاد منانے کے لیے مجھے کئی بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑا. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں اب جو ہے یہ دیوان صاحب کی چھٹی برسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 6 سال ان کو گزرے ہوئے ہو چکے ہیں. اب ان کی یاد منانے کے لیے ان کو اپنے آپ کو یہ یاد ایک الارم ایک رکھنی پڑتی ہے کہ بھائی مجھے 5 مئی میں کیا رکھنی ہے، الارم ایک رکھنی ہے، کیونکہ اس دن دیوان صاحب جو ہیں وہ گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کیا کریں گے، برسی منائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ الارم رکھتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کو اتنا یاد رہتا تھا کہ روز روز اس کو تنگ، جو ان کی یاد ہوتی تھی وہ تنگ کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اب تو ان کو تنگ نہیں کر رہی اس کی یاد، اور یہ ایک الارم ایک رکھتا ہے اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے، ریمائنڈر رکھنا پڑتا ہے. پچھلے سال تو میں ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول گیا تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جب 5ویں برسی تھی تو ان کا تذکرہ ہی کرنا، یہ ان کے بارے میں ذکر ہی کرنا، تذکرہ کس سے کہتے ہیں، ذکر وغیرہ سے. ٹھیک ہے، وہ کرنا بھول چکے تھے. میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ یہی کریں گے، یہ سوچ کر اللہ رضا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو حبیب ہیں، دوست اور حبیب، ٹھیک ہے، احباب حبیب سے نکلے، تو یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب دوست بھی میرے ساتھ ایسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بات سوچ کے میں بہت ہی لرزتا ہوں، کانپتا ہوں، ڈرتا ہوں. عبد القادر دیوان کون تھے، کیا تھے اور کہاں رہتے تھے، ان سوالات کا جواب دینا میرے لیے آسان نہیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عبد القادر صاحب کون تھے اور ان کی حیثیت کیا تھی اور وہ کہاں رہتے تھے، یہ میرے لیے اس بات کا جواب دینا آسان نہیں بلکہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، اہل قلم یا صاحب تصنیف بزرگ ہوتے تو میں ان کے سیاسی کارناموں، ادبی معرکوں اور فکری رجحانات کی تفصیل بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا. لیکن وہ تو ایک ایسے گمنام بلکہ بے نام سی شخصیت کا نام ہے جس سے صرف اس کے عزیز ترین اور قریب ترین دوست ہی آشنا ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں نہ ہی وہ کوئی سیاسی لیڈر تھے، نہ کوئی مذہبی لیڈر، نہ اہل قلم، ٹھیک ہے، یا کہ تصنیف بزرگ. ٹھیک ہے، تصنیف جو صنف لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کہا جاتا ہے تصانیف. ٹھیک ہے، ان کا نہ ہی کوئی سیاسی کارناموں میں کوئی خاص کچھ انہوں نے امپرومنٹ کچھ خاص دکھایا تھا. ٹھیک ہے، ادبی معرکوں میں، ٹھیک ہے، یا کہ فکری رجحانات میں کوئی تفصیل بیان انہوں نے نہیں کی تھی. اگر کچھ ایسا ہوتا تو میں ان کے بارے میں لکھ کے اپنا ہلکا کر دیتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ لیڈر ہوتے میں کہتا یہ اس طرح کے لیڈر تھے، ایماندار تھے، وغیرہ وغیرہ تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہ کام کیا. اگر کوئی تصانیف ہوتے ہم کہتے یہ کتاب انہوں نے لکھی، وہ کتاب لکھی. ٹھیک ہے، 4-5 ذکر کر دیتے. مذہبی رہنما ہوتے ان سے کہتے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا یا کچھ اور کیا ایسا. ٹھیک ہے، مذہبی طریقے سے. لیکن یہ تو ویسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب ایسا کہنے سے، ذکر کرنے سے کسی کے بارے میں کیا ہوتا، بوجھ جو تھا وہ ہلکا ہو جاتا. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ایک ایسی گمنام بلکہ بے نام شخصیت تھے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ اتنے عظیم ہستی تھے، اتنے گمنام ہستی تھے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کسی کو معلوم ہے، ان کی گہرائی کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اتنے بڑے شخص تھے. ٹھیک ہے، جس سے صرف اس کے عزیز اور قریب ترین دوست ہی آشنا تھے. اب ان کے جو کارنامے تھے نا، اس سے ہم لوگ تو آشنا ہے نہیں. ٹھیک ہے، آشنا کس سے، خبردار ہونے سے. ٹھیک ہے، معلوم ہونے سے. ہمیں کچھ ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو بالکل قریبی دوست، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ ان کے تھے نا، ان کو بھی شاید اتنا ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا. وہ اتنی گہری
سوچ والے شخص تھے، ٹھیک ہے۔ وہ شوپیان سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں چوگام میں دقیانوسی رئیسوں کے ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں لڑکیوں کی تعلیم گناہ عظیم اور لڑکوں کی تعلیم تضییع اوقات اور معیوب سمجھی جاتی تھی۔ تو یعنی کہ یہ شوپیان سے 1.5 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں جس کو چوگام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دقیانوس رئیسوں میں، ٹھیک ہے، یعنی رئیس لوگ تھے، امیر لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن دقیانوس تھے، منحوس تھے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں یہ پیدا ہوئے تھے، جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کو بالکل گناہ سمجھا جاتا تھا اور لڑکوں کی تعلیم اچھی سمجھی جاتی تھی کچھ حد تک، ٹھیک ہے، لیکن اتنی اچھی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب جو لڑکوں کی تعلیم تھی، لڑکوں کی تعلیم بھی یہاں پر مطلب عورتوں ہی جیسی، مان لو عورتوں ہی جیسی سمجھی جاتی تھی۔ تضییع اوقات یعنی وقت ضائع کرنا، یہ کہتے تھے کہ اگر لڑکے تعلیم حاصل کریں گے تو وہ یوں مان لو کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور معیوب، ٹھیک ہے، یعنی کہ عیب سمجھا جاتا تھا ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں علم حاصل کرنا۔ لیکن دیوان کو بچپن میں ہی کتابوں کی پریاں اٹھا کر لے گئیں اور اس سے ایسی نظر لگا دی کہ وہ ساری زندگی کتابوں کے ورق گردانی کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کی بات کرتے ہیں، دیوان صاحب کی بات کرتے ہیں، تو یہ کچھ الگ ہی ان میں سے نکلے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اپنے گھرانے میں سے کچھ الگ طریقے کے نکلے جن کو بچپن سے ہی کتابوں کی پریاں اٹھا کے لے گئے، یعنی بچپن سے ہی کتابوں کے ساتھ ان کو محبت تھی اور ان کو ایسی نظر لگا دی کہ وہ ساری زندگی بھر وہ کیا کرتے رہے، سارے وقت کیا کرتے رہے، ورق گردانی کرتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف پنے گھماتے رہے، پڑھتے اور پنے گھماتے رہے، ٹھیک ہے، صرف کتابوں کے ساتھ جڑے رہے، وقت گردانی، ورق گردانی اسی سے ہم کہیں گے۔ بزرگوں کی نظریں بچا کر اپنا پیٹ اور اپنے باپ کی جیب کاٹ کر وہ کتابیں خریدتا رہا اور پڑھتا رہا، ٹھیک ہے، بزرگوں سے اپنے آپ کو بچا کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بزرگ جو لوگ تھے وہ دیکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کتابیں پڑھ رہا ہے یہ وغیرہ، ایسا دیکھ لیتے سلسلہ، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے منع بھی کر لیتے کیونکہ ان کے گھر جو تھا، ان کے خاندان میں یہ بری بات مانی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ ضائع کر رہے ہیں اپنا وقت، ٹھیک ہے، عیب مانا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے پیٹ کے کاٹنا، ٹھیک ہے، اپنے پیٹ کے لیے اگر اس کو کچھ دیتے تو اس کے لیے بھی کتابیں لے آتا، باپ کی جیب کاٹتا، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی کتابیں لے آتا، ایسا کام یہ کرتا تھا اور پڑھتا تھا۔ یہ اس کے ذوق و شوق کا ہی معجزہ تھا کہ دکان پر چائے، کپڑا اور نمک بیچتے بیچتے اس نے میٹرک اور پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کر لیا، اور یہ ان ہی کی صحبت کا فیض ہے کہ میں آج 4 حرف لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا، ان کو سبق پڑھنے کا بہت شوق تھا، بہت ذوق تھا، اور اس معجزے کے سے کیا ہوا کہ جو دکان پر یہ تو چائے بیچتے تھے، کپڑا وغیرہ، نمک وغیرہ بیچتے تھے، ٹھیک ہے، تو بیچتے بیچتے انہوں نے میٹرک کر لی، پھر کیا ہو گئے، فاضل کے امتحان، ادیب فاضل کے امتحان انہوں نے پاس کیا، ٹھیک ہے۔ تو دیوان صاحب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، شمیم کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی صحبت سے فیض یاب رہا، یعنی میں ان سے جڑا رہا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے میں نے، جو میرے پاس 4 حرف ہیں جو میں لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے انہی کی وجہ سے کیا ہوا ہے، یہ جو مجھ پر عنایت ہے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اور ادب اور زندگی میں اچھے برے کچھ خیالات رکھتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کچھ خیالات جو میں رکھتا ہوں، اچھے برے اگر خیالات ہیں تو انہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں جو بھی میں کر رہا ہوں آج تو انہی کی بدولت کر رہا ہوں۔ میرے ادبی ذوق کی تہذیب دیوان صاحب کا کارنامہ ہے، یعنی جو میں ادب میں کام کر رہا ہوں، اس کی جو مجھ میں شوق آئی، ذوق آئی، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے آئی، ٹھیک ہے، یہ تہذیب مجھ میں کہاں سے آئی، دیوان صاحب سے، ٹھیک ہے، یعنی انہی کے کارنامہ ہے یہ مجھ میں، میرے استادوں کا نہیں، یہ کہہ رہے اس میں میرے استادوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ میں نے سبق پڑھا، ٹھیک ہے، یا میں کچھ ایسا کام کرتا ہوں، شاعری وغیرہ یا کچھ بھی کرتا ہوں، یہ مجھے استادوں کا دین نہیں ہے، یہ مجھے اگر کسی کا دین ہے تو وہ دیوان صاحب ہیں۔ وہ اتنا عمدہ شاعرانہ مذاق رکھتے تھے کہ اردو کے بڑے بڑے پروفیسر، شاعر، نقاد اور محقق ان کے سامنے ہیچ نظر آتے تھے، یعنی وہ
عمدہ شاعر تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں اتنا مذاق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اتنا ذوق رکھتے تھے کہ اردو کے بڑے بڑے پروفیسر جو تھے یا شاعر تھے یا نکات یا محقق یعنی جو اس پر حق رکھتے تھے اردو پہ، ٹھیک ہے، اتنا جنہوں نے علم حاصل کیا تھا اردو میں، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہیچ ہو گئے یعنی معمولی سے پرندے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر سال اپنے کاروبار کے سلسلے میں دہلی آیا کرتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی دہلی کے پبلک لائبریری کے عارضی ممبر ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر سال کہاں جاتے تھے؟ دہلی میں جاتے تھے، اور وہاں پر دہلی میں پبلک لائبریری، ٹھیک ہے، اس کے عارضی ممبر یعنی ہم جس طرح سے کنٹریکچول کہتے ہیں یا کہ ٹیمپریری ممبر بن جاتے تھے۔ اس لائبریری سے جتنا استفادہ دیوان مرحوم نے کیا ہے شاید ہی کسی دوسرے نے کیا ہو، یعنی جتنا استفادہ اس لائبریری نے، ٹھیک ہے، پبلک لائبریری نے دیوان مرحوم سے کیا ہے شاید کسی اور سے اتنا استفادہ ہوئی ہو۔ دیوان صاحب کا شمار معدود چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے اس فیلڈ میں بھی بہت کام کیا، یعنی تاجر میں، ٹریڈر جو تھے، یہ بہت بڑے ٹریڈر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کچھ ہی لوگ تھے جو ٹریڈ کر سکتے تھے، اس قدر یہ ایمانداری سے ٹریڈ کرتے تھے۔ جو کاروباری دنیا کی غلاظت میں بھی پاک اور صاف رہتے ہیں، وہ تجارت میں اتنے کھرے صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 24 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ انہیں بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی، یعنی انہوں نے جو تجارت کی، اپنا جو کاروبار انہوں نے کیا، جو ٹریڈ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، جو بزنس انہوں نے کیا، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی غلاظت نہیں تھی، ٹھیک ہے، صاف پاک تجارت کرتے تھے اور اتنے اچھے کھرے اترتے تھے اور صادق تھے، سچے تھے، ایماندار تھے کہ صرف 24 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، یہاں 24 سال کی عمر میں اگر ہم اکثر دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں اکثر یہاں کے ہمارے پبلک جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے برے کاموں میں شمار ان کا کیا جاتا ہے، لیکن جو شمیم صاحب تھے ان کا ذکر بڑے بڑے بزرگوں کی صف اول میں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے لیکن زائد خشک نہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بڑے مذہبی آدمی تھے، اپنی ایمانداری، روزہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جو ایک ایماندار بندے کے لیے چاہیے ویسا ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے، لیکن خشک قسم کے انسان نہیں تھے، خشک قسم کے، ٹھیک ہے، خشک کسے کہتے ہیں کہ تنگ کرتے، بھائی تم ایسا کرو تم ویسا کرو، نرم طبیعت انسان تھے، ٹھیک ہے، مزاحیہ انسان تھے۔ اہل دین کی صحبت میں بیٹھتے تو سراپا زہد اور تقوی، ہم کاروں کے ساتھ ہوتے تو رندی و مسرت کی باتیں ہوتی، لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کہ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کس کے اہل دین کے ساتھ بیٹھتے نا تو بالکل لگتے تھے کہ بھائی تقوی والے بالکل ویسے ہی بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، سب سے بہتر مانے جاتے تھے اس فیلڈ میں۔ اب جب کس کے پاس بیٹھ جاتے؟ ہم کاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ کاروبار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، رند مسرت، ٹھیک ہے، بڑی خوشی جشن مناتے تھے، اچھی اچھی باتیں ویسی دوستانہ یارانہ کے ساتھ ویسی باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ رند و مومن میں فرق کرنا مشکل تھا۔ اب ان کی اس تہذیب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو جوکنگ وغیرہ، ٹھیک ہے، مستی وغیرہ، لیکن بڑے لوگوں میں بیٹھتے، بزرگوں میں بیٹھتے تو سب سے بہتر مطلب وہاں بھی بزرگ طریقے سے بیٹھتے، اچھے طریقے سے بیٹھتے، تہذیب سے بیٹھتے، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کے ساتھ، تو ان کا فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ رند ہیں یا مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ دیوان مرحوم کو 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز تو یہ پڑھتے ہی تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فلمیں بھی دیکھتے تھے، اور میں انہیں اکثر یہ کہہ کر چھیڑتا کہ جنت میں تازہ ترین فلموں کی نمائش کا کوئی انتظام نہیں، تو یعنی کہ یہ اس سے کہتے تھے، شمیم احمد شمیم اس سے کہتے تھے دیوان صاحب یہاں تو فلمیں دیکھ رہے ہو، بڑا شوق ہے تمہیں یہاں فلمیں دیکھنے کا، لیکن جنت میں تو یہ حساب نہیں، وہاں کوئی نئی فلمیں آنے والی نہیں، وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں کیا ہے، فکر نہ لیں، وہاں بڑی بڑی حوریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جنت تو پہلے حاصل کر لو نا، پہلے جنت حاصل کرنی ہے، پھر آپ کو فلمیں بھی مل جائیں گی۔ عبد القادر دیوان اگر خاندانی رئیسوں کے بجائے کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کا زیادہ بھرپور اظہار اور استعمال کر سکتے تھے،
یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ رئیسی خاندان میں یعنی ایک رچ خاندان میں فیملی میں پیدا نہیں ہوتے، اس کے بنسبت اگر وہ کسی غریب خاندان میں پیدا ہوتے نا، تو وہ اس سے زیادہ جتنے وہ اس وقت شخصیت تھے، ان میں جتنی صلاحیتیں اس وقت تھی، اس سے بہتر صلاحیتیں شاید ان کو غریب ہونے میں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کی زبان اور ان کے قلم میں وہ جادو تھا کہ بڑے بڑے مقرروں اور ادیبوں کے ہاں مجھے نظر نہیں آتا. یعنی ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں، ان کی لکھائی میں وہ جادو تھا، وہ اثر تھا کہ بڑے بڑے مقرروں، ٹھیک ہے، اور ادیب، بڑے بڑے ادیب لوگ، شاعر لوگ وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کے ہاں ان کی زبان میں یا ادب میں اتنا اس کو نہیں دکھتا کہ جتنا عبد القادر دیوان صاحب کے لکھائی وغیرہ میں ان کو دکھتا تھا. ٹھیک ہے، ٹیلنٹ میں دکھتا تھا. یعنی اتنے ٹیلنٹڈ، زیادہ ٹیلنٹڈ تھے یہ. وہ یوں تو بہت شرمیلے تھے اور بے تکلیف دوستوں کے علاوہ کسی سے بے تکلف نہ ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اچھے شرمیلے بھی تھے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ان کو تکلیف دینے والا دوست نہ ہوتا نا، ٹھیک ہے، بے تکلف دوستوں کے علاوہ، یعنی جن سے ان کا تکلف تھا، ٹھیک ہے، تعارف وغیرہ تھا، اس کے علاوہ کسی سے یہ تکلف نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو اسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن جب ایک بار کھل جاتے تو پھر انداز گل افشانی گفتار دیکھنے کے قابل ہوتا. ٹھیک ہے، اکثر یہ اپنے دوستوں ہی سے باتیں چیتیں کرتے تھے. تکلف ہونا یہ یہاں تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تکلف ہو گئے، یعنی لحاظ داری جن سے تھی، اٹھنا بیٹھنا جن سے تھا. ٹھیک ہے، جن سے اعتبار تھا، جن سے جان پہچان تھی. ٹھیک ہے، جن سے تھی تو انہی سے اکثر طور پر یہ رابطہ رکھتے تھے، انہی سے بات چیت کرتے تھے. لیکن اگر یہ ایک بار کھل جاتے، ٹھیک ہے، بیلون کی طرح یہ کھل جاتے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر تو مت پوچھو. ٹھیک ہے، پھر تو یہ خوب برس پڑتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پھر کھل کے بات کرتے تھے، بہت ہی ہنساتے تھے. ٹھیک ہے، مزاحیہ انداز میں. افسوس کہ ان خاندانی روایات نے ان کے جوہروں کو نکھرنے نہ دیا. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ان کی خاندانی روایات، ٹھیک ہے، فیملی ٹریڈیشنز جسے ہم انگریزی میں کہیں گے، انہوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں نے، ٹھیک ہے، ان کے جو ٹیلنٹ تھا اس کو نکھرنے نہ دیا. ٹھیک ہے، یعنی فلورش نہیں ہونے دیا. اور عین اس وقت جب وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر خاندانی روایات اور طلسمات کے زنجیروں میں توڑ چکے تھے، موت نے فرصت نہ دی. اب انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ یعنی اپنی ایجوکیشن پوری کر لی تھی، اب وہ عروج پہ تھے. ٹھیک ہے، یعنی خاندان سے انہوں نے اس طرح سے چھٹکارا پا لیا تھا، لیکن بد نصیبی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، موت نے فرصت نہیں دی. ٹھیک ہے، اب خاندانی کوئی جو ان کی ٹریڈیشنل چینل تھی نا، ان سے تو وہ تو اس نے توڑ دی تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر یہ غلط مانا جاتا تھا کہ ایجوکیشن جو حاصل کرنی ہے یہ بالکل وقت ضائع کرنا ہے، ایسی چیزیں تھی وہاں پر. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ اس چیزوں سے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیا تھا، لیکن یہاں پر یہ کیا ہو گیا؟ ان کو موت نے فرصت نہیں دی، موت ان کو آ کے لے گئی. اسی طرح ان کی شخصیت کا غنچہ پوری طرح کھلنے بھی نہ پایا. تو اب چھوٹی عمر میں چلے گئے. ٹھیک ہے، ابھی اگر کچھ اور رہتے، کچھ سالوں اور رہتے تو ہو سکتا تھا ان کی شخصیت کچھ اور گل کھلاتی، لیکن ویسا نہ ہو پایا. ٹھیک ہے، دیوان صاحب پر کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں دیوان صاحب پر کوئی کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے. لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو ان پر ایک خوبصورت نظم کہتا کہ میں ان کی خوبصورت شخصیت کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتا کہ جس کے رنگ نہ شوخ ہیں اور نہ گہرے، لیکن جس کی خوشبو سے سارا ماحول معطر ہے. انہیں خود بھی بڑکیلے رنگ اور اونچے سروں والی موسیقی ناپسند تھی. وہ شعلہ باری سے زیادہ دھیمی دھیمی آواز کو پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں شاعر ہوتا، یہ کہتے ہیں، کتاب تو میں کوئی سادہ طریقے سے لکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تصنیف کر نہیں سکتا، لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو ضرور ان کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتا ان کی زندگی کو جس کا شوق نہ ہو، ٹھیک ہے، رنگ نہ ہو، لیکن خوشبو اتنی ہو، ٹھیک ہے، معطر، یعنی ان کو عطری خوشبو ہو جو کہ ساری جگہ، سارے ماحول میں پھیل جاتی. ٹھیک ہے، ایسے کسی پھول سے ان کی میں خوشبو کیا دیتا؟ تشبیہ دیتا. ٹھیک ہے، جسے ہم سملی یا کہ میٹافر کہیں گے. ٹھیک ہے، انہیں خود بھی بڑکیلے رنگ سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو خود بھی بڑکیلے رنگ سے نفرت تھی. اونچی سروں میں یہ بات
موسیقی نہیں سنتے تھے، موسیقی سنتے تھے لیکن بہت دھیمی سر میں، ٹھیک ہے، زیادہ تیز نہیں سنتے تھے، ٹھیک ہے، شعلہ باری سے بھی زیادہ دھیمی بات ہی کرنا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، غصے والے نہیں تھے، اور یہی ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی، اور یہ چیز اس میں بہت تھی، ٹھیک ہے، نہ ہی اونچا میوزک سنتے تھے، ٹھیک ہے، نرم ضمیر والے، نرم طبیعت والے، ٹھیک ہے، غصہ نہ ہونا، یہ چیزیں اس میں بہت تھی۔ جس طرح ایک اچھے اور نازک شعر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مشکل ہے، اسی طرح دیوان صاحب کا تعارف بھی میرے لیے ایک مشکل کام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک اچھے اور نازک شعر، ٹھیک ہے، کی تفسیر کرنا، کس طرح تفسیر کرنا کیا ہوگا، بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ مشکل ہے، تو اسی طرح سے دیوان صاحب کی جو تعریف ہے نا، تعارف کرنا ان کو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہے جن کو میں لفظوں میں تحریر نہیں کر سکتا، نہ ہی الفاظوں میں تحریر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی کوئی بھولا بھٹکا میری تقریر یا تحریر کی تعریف کرتا ہے تو مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ شمیم احمد شمیم کہتا ہے جب کوئی بولا بھٹکا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ اچانک میری کتاب پڑھ لے، تحریر پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو میری تعریف کرے تو مجھے ایک دم کس کی یاد آ جاتی ہے، دیوان صاحب کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ جو یہ ہیں شمیم احمد شمیم ہیں، انہوں نے دیوان صاحب سے ہی سیکھا ہے سب کچھ، اور میں من ہی من میں ان سے کہتا ہوں کہ سن لیجیے اپنی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری تعریف ہوتی ہے تو میں اپنے تعریف نہیں کہتا کہ میری تعریف ہو رہی ہے، میں اپنے من میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو یاد کرتا ہوں، مرحوم کو، دیوان صاحب کو یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں سنیے یہ تمہاری تعریف ہو رہی ہے، میری تعریف نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یہ کس سے سیکھا ہے، انہوں نے مرحوم دیوان صاحب سے سیکھا ہے۔ میں ان کی عنایت، مروت اور رہنمائی کا ایک ادنا سا کرشمہ ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں ان کی جو عنایت مجھ پہ ہوئی ہے، مروت جو ہوئی ہے مجھ پہ، ٹھیک ہے، رہنمائی جو مجھ پہ ہوئی ہے، میں ایک ادنا سا کرشمہ ہوں۔ ادنا ہو گیا دانا سا کرشمہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سادہ سا کرشمہ ہوں۔ صدخیف اس کے باوجود میں اس سے بولنے لگا ہوں اور یہی دنیا کی ریت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، حالانکہ مجھ میں جو کچھ ہے یہ ان کی بدولت ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیا ہے، میں ان سے بولتا ہوں اور دنیا کا یہی ریت ہے، ٹھیک ہے۔ ریت کس سے کہتے ہیں، یعنی کہ یہی حساب ہے دنیا کا کہ کسی کو کوئی یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ چیپٹر بھی آپ کا ختم کیا، اس کے بعد ہم اس کے کوسچن آنسر کریں گے۔ آپ کے سارے چیپٹرز، آپ کے سارے جو جتنا بھی آپ کا سیلیبس ہے، ٹھیک ہے، چیپٹرز کے سب ٹاپکس جو ہوں گے، کوسچن آنسر جو ہوں گے، سب کچھ ہم اس چینل پہ آپ کو کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ جڑے رہیں اور پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔